حضرت عمر فاروق کا حضور علیہ السلام پر کیسا عقیدہ تھا، کیسا ایمان تھا۔ عمر فاروق کا ایمان کے ہمیں کئی منظر نظر آتے ہیں، کئی منظر نظر آتے ہیں۔ آج مسجد کے باہر فاروق اعظم مسجد لکھ دینا تو بہت آسان ہے، لیکن فاروق اعظم کا عقیدہ وہاں بیان کرو گے تب پتا چلے گا کہ کیا اس مسجد کا وہاں سے تعلق ہے یا نہیں ہے۔ نام رکھتے ہیں فاروق اعظم مسجد اور معاذ اللہ وہاں عقیدہ یہ دیتے ہیں کہ حضور زندہ نہیں ہے۔ اگر تم فاروق اعظم کے دور میں ہوتے تب ہم تمہیں کہتے کہ ذرا یہ عقیدہ رکھ کے دکھاؤ۔ ارے فاروق اعظم نے تلوار اٹھا لی اور مسجد نبوی کے باہر کھڑے ہو گئے۔ کہا کہ اگر کسی نے کہا کہ حضور علیہ السلام زندہ نہیں رہے تو عمر اس کا سر کاٹ دے گا، عمر اس کا سر کاٹ دے گا۔ یہ عقیدہ تھا صحابہ کا، یہ عقیدہ تھا صحابہ کا حضور علیہ السلام کی حیات کے اوپر۔ آج ہم مکہ جاتے ہیں، وہ کہتے تو ہیں کہ عمر فاروق کے ماننے والے ہیں، لیکن جب ہم مدینہ پاک میں ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں بھئی مدینہ پاک میں کھڑے ہو کے اگر کچھ چاہیے تو مکے کی طرف منہ کرو۔ ہم حضور کی دیوار کو چومتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہاں چومنے سے کچھ نہیں ملے گا، اگر چومنے کا شوق ہے تو جا کے مکے میں حجر اسود کو چومو۔ ارے کیا تم نے یہ حدیث نہیں پڑھی کہ حجر اسود کو چومنے سے پہلے عمر فاروق رکتے ہیں اور کہتے ہیں حجر اسود سن لے تو پتھر ہے، میں عمر فاروق میں جانتا ہوں تو کتنی عظمت والا ہے، میں جانتا ہوں کہ تو قیامت کا دن شفاعت کرے گا، میں جانتا ہوں کہ پہلے نبی رسول بھی تجھے چومتے رہے ہیں، میں جانتا ہوں کہ تو جنت سے آیا ہے، لیکن اگر رسول اللہ تجھے نہ چومتے تو عمر تجھے نہ چومتا، اگر رسول اللہ تجھے نہ چومتے تو عمر تجھے نہ چومتا۔ پتا چلا تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ مکے کی وجہ سے مدینے کو عزت ملی ہے، عمر فاروق کا یہ عقیدہ ہے کہ اگر مکے کو عزت ملی ہے تو مدینے والے کے صدقے سے ملی ہے۔ اگر کعبہ بت خانے سے خدا خانہ بنا ہے تو یہ مدینے والے کی وجہ سے بنا ہے۔ اگر مطاف سے طواف کیا جاتا ہے تو یہ مدینے والے کی وجہ سے کیا جاتا ہے۔ جو کچھ بھی ہے حضور علیہ السلام کی وجہ سے ہے، اگر حضور کو نکال دیا جائے تو کچھ باقی نہیں بچتا۔